أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. صدق الله العظيم. اب جو کھولا وہی کھلا رہا. اتنی آیتیں پڑھتے تھے قرآن شریف، حافظ تھے، ہم کو دیکھ بھی نہیں پایا ہوتا. ارے پڑھنا وہ بات ہے، ایک ذوق سے پڑھنا، بہت ذوق سے پڑھتے تھے. آتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خصوصی آتی ہے. اب ہم لوگ ناکارے ہیں جو بھی کہیں، لیکن وہ تو بہت ہی کامل مکمل تھے، کامل میں سے مکمل. اتنی محنت کیا ہم لوگ کے لیے. وہی بات ہے، فتح پور کی بارش ہوئی، ہر طرف سے گر گیا پانی میں، ہر میدان میں نکل گئے ایک خار. وہاں روح مانی لے کے آتے ہی پڑھتے تھے اور ترجمہ کرتے. دنیا باندھ مار رہی ہے، گھر ڈوب کر رہا ہے، لیکن ٹہلتے تھے. جی وہی مسلمانوں کا ڈر غم ہر طرح سے. دو آدمی مقرر کیے تھے یہاں پر کہ شام کو آگے بتائے تو کہ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، مصیبت کی، درد کی. خاص شہر کے ایک کچھ نہیں بتلایا، فلاں جگہ واقعہ ہوا تو نے بتلایا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے. اس سے بڑھ کے کوئی قبال نہیں. سب گھر کے لوگ ٹھیک ہوں، اگر بیوی سے شوہر اس کو اچھا معلوم ہوگا گھر محبوب حقیقی وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے راضی کرے. بہرحال یہ آیت پڑھی ہے بڑی طویل آیت. اب یہ تو 1 گھنٹے کے بعد ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا
ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا سنیے یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں متوجہ کر دیجیے سنیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں جو ضروری بات تھی اس کو رہنے دیا ہمارا کل نہیں حذف کر دیا ہم نے جی بالکل جو روح تھی وہ حضرت چونکہ مسئلے تھے وائس تھے دیہاتیوں سے معاملہ تھا زیادہ ایک بات کو کر کے مطلب کہتے تھے وہی ہم نے حذف کیا کوئی اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھایا نہیں مگر کسی عزت یہ حضرت مواعظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت محنت کی کیسے ہی ہو رہا ہے معرف مسلم جلد پنجم اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب نہیں شریک ہوں میں ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا سنیے یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اب چاہے قاعدے یہ سب بیٹھے ہو چاہے مالی میں بیٹھے ہو شروع ایسے ہی کر دو اب مرائی میں بیٹھے ہو اسے کہنا آسان عمر میں بھی زیادہ ہی تھے وہ لوگ بھی بڑے ہی سمجھ کے آتے تھے اس کا نام کہتے تھے ان آیات کی تلاوت بات فرمایا سنیے یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ سامنے تفسیر روح المعانی ہے روح المعانی رکھی ہوئی یہ بہت ہی معتبر تفسیر ہے علماء کے فاتح چیز ہے کہ نہیں آپ نے تو کبھی روح المعانی اٹھاوے نا کبھی پڑھتا ہوں روح المعانی بھی اٹھائے گی ہاں نہیں کہا میں کہتا ہوں کوئی مضمون لکھیے روح المعانی کیونکہ حضرت تھانوی کا بھی مرزا بیان قرآن میں روح المعانی ہی ہے اور حضرت روح المعانی جیسے عادت سے رکھی ہوئی تھی جاتے تھے کھولتے تھے یاد کر لیتے تھے کچھ کتابیں جب آ گئی مجھ کو مجھے اماں کو بلایا کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب میں ایسی کتابوں کو مطالعہ نہیں کر سکتا تم لوگ دیکھا کرو ہم کو بتلایا کرو علم بہت سے علماء جو متوجہ ان کے علم جو ہے یہ تصوف علمی ہے تصوف قرآن حدیث ابن تیمیہ وغیرہ جو بولتے ہیں ابن تیمیہ اب یہ رنگ ابن تیمیہ ابن قیم کا بھی ہے اور ادھر مجدد صاحب الفسانی شیخ عبداللہ محمد دہلوی وغیرہ کا رنگ دونوں کی جامعیت تھی وہ بھی ان کے مواعظ دیکھی آج پڑھتے ہی چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن نماز کے لیے نصیحت کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کیا کچھ نہیں کر پاتے تلاوت کرنے لگے نہیں آپ سے کبھی کم ہو جاتی ہے روشنی ان آیات کی ترتیب بیان کرتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی بستیوں نے یعنی وہاں کے لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے اور کے رسولوں کے امر سے سرتابی کی من قریت قریت سے فرض تفسیر کیا ہے یعنی اہل قریت سے بھائی قریت تو ان کرتا ہے گاؤں تھوڑی نافرمانی سے اس کے لوگ نافرمانی کرتے ہیں یہ بات بالقرآن ہے کہ نہیں مولانا قرآن وعد ہی کے لیے ہے ہماری اس سے بڑھ کے کوئی وعد نہیں قرآن اس سے بڑھ کے کوئی وعد نہیں یہ وعد ہی کے لیے آیا ہے مشہور ترجمہ نہیں سمجھنا چاہیے تم سناؤ ترجمہ ہم آپ کو نہیں ترجمہ سنانا چاہیے تو تم تو سناؤ یہ حضرت کا انداز تھا
یہ مزید کی آواز ہے زبردست. اللہ کا سنیے تفسیر روح المعانی ہے، یہ بہت ہی معتبر تفسیر ہے. اس سے میں ان آیات کی تفسیر بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی بستیوں نے یعنی وہاں کے لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے اور ان کے رسولوں کے امر سے سرتابی کی. دیکھیے رب یہاں فرما رہے ہیں کسی حاکم یا چودھری کے حکم سے سرتابی نہیں ہے، رب سے ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پرورش کر رہا ہے، ذمہ دار ہے، اس کے حکم سے سرتابی. یہاں صاف کریے یہاں کسی حاکم یا چودھری نہیں. بلکہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے روگرداری کی جو ان کا خالق اور مالک ہے. اس کے حکم سے سرکشی اور سرتابی یعنی اس کے امر کا امتثال نہیں کیا. تو جب ان لوگوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب کیا. یہ بھی کیا قہر خدا کا قہر اللہ محفوظ ہے. اور ہم لوگ قہر تو جانتے ہی نہیں. اس سے خود ہمارا ایک بات ہو کر رہے تھے کہ امریکہ وہی جو اتنے برفی گھروں میں لاکھوں آدمی بند ہیں، نکل نہیں سکتے، مر جائیں گے. مطلب اخبار میں آتا بھی وہی بچوں کا اخبار میں اللہ بابو کیسے آتا ہے، اسے بھی آتا ہے کہیں سیلاب ایسا آتا ہے پتہ ہی چلا. شہر کے سب اللہ کے حکم سے آتا ہے. وہاں پر جہاں سب سے زیادہ سائنس سے پتہ بھی نہیں چلتا کیا کریں ہم. بجلی رہے گی تب تو کوئی ٹیلی فون بھی کریں گے. اسے اسی بات کی حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ پتہ ہے کہا دیتے ہی نہیں اخبار. گھروں پہ ایسے ایسے برف جمے ہوئے ہیں، اندر ہے کچھ سب مر جائیں گے، لاکھوں آدمی مر جائیں گے، پتہ نہیں. ہم لوگ رات میں کہیں جا رہے تھے، وہاں پہ کافی یہ کسی نے کہا کہ یہ وہ باندھ ہے. جب یہ باندھا گیا تو وزیر نے کہا کہ اب سیلاب ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. آب سیلاب اسی سے ٹوٹ گیا باندھ. وہ وہاں پر مجھے جا کر نیچے بڑے آدمی نے کہا جب یہ باندھ باندھا گیا ہے، گجرات کی بات ہے، تو کہا کہ اب یہ باندھ ایسا ہو گیا کہ اب سیلاب نہیں ہے. اسی سے سیلاب میں باندھ ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ بھی دیتا رہتا ہے، سب معلوم ہے اللہ کو. ان لوگوں نے سرتابی کی خدا کے حکم سے، تو ہم نے ان کا سخت احترام کیا. اس طرح کہ ان کے کسی گناہ کو خواہ چھوٹے ہو یا بڑے نہیں چھوڑا. ہر جگہ دوسری صورت ہوتی ہے، یعنی کسی کو معاف نہیں کیا، سب کو تباہ کر دیا، بلکہ سب پر عذاب مقرر کر دیا. سب نے مل کے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے بیک وقت سب کو ختم کیا. یہ سب ہوا مولانا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ کیا بتا جائے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو معفو رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے بچائے، طاعت کی توفیق میں. نالے بلبل تو سنا حسد جب، اب جگہ تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اور جب حساب سخت ہوتا ہے تو عذاب بھی سخت ہوتا ہے. ایسا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، یعنی ہم نے ان کو بڑی سخت سزا دی. سنو یہ قرآن بول رہا ہے، دیکھیے سنو یہ قرآن بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب ہے جو حق بات بولتی ہے. کوئی انداز ہے ہی کسی تفسیر تو ہوتی ہے کہیں کہیں
یہ اللہ تو نہیں لگے بس حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ کو قرآن سے مناسبت ہے کروں گا بولنے کا انداز بھی الگ ہے کہ تفصیل تو اس میں بھی کئی چرائی گئی ہوگی یہ انداز ہے سب کا الگ الگ انداز ہے سنو یہ قرآن بول رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ بِالْحَقِّ یہ ہماری کتاب ہے حقیقی بات بولتی ہے تمہاری کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ کتاب لا ریب شک نہیں صحیح کہہ دیا ہے سمجھ بولتے کہ پڑھنا شک جباب میں مت پڑھنا ہے نا آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا انہوں نے تفسیر کا وبال چکھ لیا فذاقت ذوق سے مگر انہوں نے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا خدا کی جو مخالفت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ چونکہ وہ بات چکھنے کو فرما رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ فرمایا اللہ میں نے اعوذ بک ولدی یکون علی وبالا واعوذ بک بیماری یکون علی عذابا اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی اولاد سے وہ جو مجھ پر وبال ہو جائے اولاد کی وبال ہو جاتی ہے میں خود سنا جوان لڑکا کسی کا انتقال ہوا اچھا ہوا مر گیا اتنا پریشان تھے اپنے لڑکے سے بڑے آدمی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی اولاد سے کہ وہ مجھ پر وبال ہو جائے اور ایسے ماں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو مجھ پر عذاب ہو جائے وبال عذاب بدل دیا وبال عذاب سے بڑھا ہوا ہے ولد میں وبال فرمایا اور مال میں عذاب تو جس طرح مال اور آدمی میں فرق ہے اس طرح وبال اور عذاب میں فرق ہوگا وہاں عذاب سے بڑھا ہوا ہوگا وبال عذاب سے بڑھا ہوا ہوگا اولاد کے وبال سے اور مال کے عذاب سے دو لفظ ہے وبال بڑھا ہوا ہے عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے وبال ہونے سے اور مال کے عذاب ہونے سے پناہ مانگی ہے معلوم ہوا کہ اس میں بہت ہی اہمیت ہے تو تمہاری پناہ مال کے عذاب ہونے کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا قرآن ہے اسی تلاوت کرتے ہیں کیا ہے کچھ پتہ نہیں برائے لکھا ہے کہ کتاب ہے پتہ نہیں کیا ہے ایک معمولی لڑکے کا یا باپ کا خط آتا ہے ان کو پڑھتا ہے آدمی نہیں پڑھا جاتا تو دوسرے پڑھ لے جاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے دیکھو بین سطور اور حاشیے میں کچھ نہیں لکھا ہے جو چھوٹ گیا ہو امام غزالی لکھا ہے کیا کہیں
ڈر نہیں لگتا. پھر اس سے ان کی پیشانیوں کروٹوں ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو. قرآن تعالیٰ اپنی مجلس کتنی زبردست ہے، ہر دن ایک بات. اللہ کے شکر مجھے ہم لوگوں نے جمع کیا اس کو. کئی مرتبہ کہتے تھے، سب ترقی کر کے لکھا ہے. وہ تو ایک بار جو واحد ہے آدمی تھے، ایک بار کو کئی مرتبہ کہے گا، بار بار کہے گا، مختلف طریقے سے کہے گا سمجھانا. تو بعض لوگ چاہتے تھے کہ ویسے ہی دکھایا جائے. ایک آدمی آئے بہت بڑے دیوبند کے تھے مبلغ، انہوں نے جو ہم سب دادا اس کو لکھتے تھے، کہا کہ حضرت جو آپ بیان کرتے ہیں وہ تو یہ لوگ لکھتے ہی نہیں. بلایا جا رہا صاحب کو، کہا بھائی تم بدل دیتے ہو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے لکھا کرو. لکھ کے لے گئے دوسرے دن، جیسے کہا تو ویسے. کہ یہ کیا لکھا؟ کہا تو جو آپ نے فرمایا وہ لکھا، کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا. کہا حضرت اگر جیسے آپ بولتے ہیں ویسے لکھا جائے گا تو یہی آ جائے گا، کیونکہ ایک بات کو کئی مرتبہ بیان کرتے تھے. اب وہ کہاں سے تصویر دے گا وہ لکھنے میں؟ کہا نہیں جیسے پوچھو، جیسے کہتے ویسے لکھو، جیسے لکھتے رہے ویسے لکھو، تب یہ. اور اس کے بعد ہم نے کتنی محنت کیا ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں رات اپنی کتابیں اتنی محنت نہیں کی جاتا اس میں. تو دعا کیجیے 20 5ویں ہے اور ہو جائے. کام چل ہی رہا. اللہ کا شکر. ہاں کس قدر افسوس اور خسران کی بات ہے کہ جس مال کو مشقت سے کمایا تھا وہی عذاب ہو جائے گا. اس لیے کہ اسی مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. دیکھتے ہیں کیسی نافرمانی. ہم روز مدرسے سے آتے کیسے آئے سویشن ہماری کمی مشکل ہے کہ ہندو کی بارات ہے مسلمان کی پوچھنا پڑتا ہے. عبداللہ بتا نہیں ہندو کی اتنی میں سب پورے قوم کی حالت معلوم ہو جاتی ہے. پورے یہ اڈا شادی خانہ نہیں، شادی محلہ، شادی شہر ہے یہ. سب شادی ہندوؤں کی بھی یہی ہوتی ہے. کانا مملو کی فاضحہ مالکی، یعنی جو ہمارے ملک میں تھا وہ آج ہمارا مالک ہو گیا. مال جو کہتا ہے وہ کر رہے ہیں، مال کو وہ کرنا چاہیے جو تم کو ہو. مال کہتا ہے یہاں خرچ ہو رہا ہے یاسی فاسی مال. یہ اردو بات ہے، شیر حضرت لے آئے. کانا مملو کی یعنی جو ہماری ملک میں تھا وہ آج ہمارا مالک بنا ہوا. مال جہاں کرتا ہے وہاں ہم جاتے ہیں، ہم جہاں لے کے لیے ہم جائیں. یہ شیر دوسرے موقع کے لیے ہے. کانا مملو کی فاضحہ مالکی، جو ہماری ملک میں تھا مال وہ آج ہمارا مالک. مال زیادہ ہو گیا ہے کہتا ہے ناش کرو، مال زیادہ ہو گیا ہے یہ کرو. ہوتا کہ نہیں؟ شادیاں مال نہ رہتا ہے تو کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے. وہ مال کرتا ہے کیا کرو گے رکھ کے. یہ نہیں کہتا ہے کیا کرو گے رکھ کے مسجد بنا دو. یہ نہیں کہتا کہ یہ مدرسے کو دے دو. یہ نہیں کہتا کوئی کتاب چھپوا دو. ہے کوئی نہیں. سب چیز ہو رہی ہے. ہمارا علی میاں کا جو ہے سب چیز ہو رہی ہے، کتابیں نہیں چھپائی جا رہی، جبکہ کتابوں کا نفع عام سینکڑوں ہزاروں سال رہتا ہے. جو آتے بھی ہیں تو زیادہ کہ فلاں جگہ یہ بنا اس پر ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. اب کر رہا ہے تو قوم بگڑتی جا رہی ہے، مال کے سلسلے میں بگڑتی جا رہی ہے. علم ان کا یہ علی میاں کی میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ کی ہمت بھی نہیں. آپ لوگوں نے مال کے آداب کو تو سمجھ لیا،
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے عذاب سے پناہ مانگی اور اس سے بڑھ کر اولاد ہے، اس لیے اس کے وبال سے پناہ تھا فرمائی. مال تو کبھی بولتا نہیں نا، اولاد تو بولتی بھی. جراحت السران نہل تیامو ولا یلتام ما جرح الجسان. تلوار کے زخم اس کے لیے تو پوری ہے، لیکن زبان کے زخموں کو پوری نہیں ہے. ہماری دادی تھی، وہ یہی یاد ہے اس کی بات. زبان کی مار بہت کڑی ہوتی. دیکھو پانی کو مار دیا لاٹھی سے، وہ کچھ دیر تک الگ الگ پانی دیں گے پھر مل جائیں گے، لیکن زبان کے مارے ہوا کبھی پور نہیں ہوتا. ماں التام عربی کا شعر وہ کہا جانے لا التام ما جرح لسان، جو لسان زخم پہنچاتی ہے وہ زخم کبھی پور نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے مال کے عذاب کو تو سمجھ لیا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال کے عذاب سے پناہ مانگی، اور اسے بڑھ کر اولاد ہے اس لیے اس کے وبال سے پناہ طلب کی. آپ لوگ مال کے عذاب کو تو کچھ سمجھتے بھی ہوں گے، مگر اولاد کے وبال کی حیثیت کو زیادہ نہیں سمجھتے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اولاد کا وبال مال کے عذاب سے کہیں بڑھ کر. ہم لوگ وہاں رہتے تھے تو کچھ لڑکوں کو پکڑا پولیس نے، باپ ساتھ ساتھ ہے تو باپ کو اس کو تو جو کہتا ہے باپ کو ملامت کرتے ہوئے چلتے یہ تمہارا لڑکا میرا یہی سکھائے ہو. گھر کی کام دیکھی ہوئی بات. پولیس بڑے آدمی تھے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اولاد کا مال وہ مال کے عذاب سے کہیں بڑھ گئے. آدمی دنیا ہی میں پریشان اور مقبوط الحواس اولاد کی نالائقی، دنیا ہی میں پریشان اور مقبوط الحواس اولاد کی نالائقی اور سرکشی سے ہو جاتا ہے. کوئی بڑائی نہیں بنتی. کثرت سے خطوط آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم پر وبال ہے. زندگی کا مزہ کرکرا ہو گیا ہے. بھائی مال تو بے حص و حرکت ہے، اس کو تو پھیر سکتے ہو، اپنے سے علیحدہ کر سکتے ہو، اس کو جیسے چاہو سرو کر سکتے ہو، مگر اولاد تو بے حص و حرکت نہیں ہے، با اختیار ہے. وہ آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہے. علاوہ اس کے آپ کی محبت اور شفقت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ آپ اس کو علیحدہ کر دیں. معلوم ہے نہ علیحدہ کرنے ہی میں اطمینان ہے اور نہ ساتھ رکھنے ہی میں چین و سکون ہے، پر گھٹ گھٹ کر آدمی رہتا ہے اور شیر کا مزاق ہوتا ہے. نہ تو رونے کی اجازت نہ فریاد کی ہے. بادشاہ اسے ڈر سکتی ہے. نہ تو رونے کی اجازت نہ فریاد کی ہے. گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میری سے جاتی ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں اس طرح اشارہ فرمایا اللہ منی اعوذ بک من ولدی یقول علی وبالً. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اسی ولد سے جو میرے اوپر وبال ہے. حضور کی حدیث ہے، کوئی رد کر سکتا ہے اس کو؟ کوئی ضرورت تھی تو پناہ مانگی. حضور کی اولاد کون ایسی تھی؟ کوئی نہیں الحمدللہ. لیکن آئندہ امت کو تعلیم دیا ہے کہ تو یہ تعلیم دی اللہ منی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غاز معرفت ہے. اور ابھی امت کو تعلیم ہے کہ اولاد کے وبال سے پناہ مانگتے رہو، جیسے مال کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے ہو. سنا آپ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فذاقت وبال امرها، یعنی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا. یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں مگر ان کے آنے جانے سے ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے احکام کو معلوم کر کے عمل کرنے کے لیے آتے ہیں. بلکہ ان کا حال بھی یہ ہے کہ نہ اللہ کا کہنا مانے اور نہ رسول کا. ہم ایسے لوگوں کو لے کر کیا کریں؟ ہم ایسے آنے جانے کو کچھ نہیں سمجھتے، رسم سے زیادہ نہیں سمجھتے. جانتے ہیں کام کہاں سے بگڑا ہے؟ یہاں سے بگڑا ہے کہ وائز لوگ
جب اپنے بعد میں زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، ان میں کام کا ایک آدمی بھی نہیں ہوتا. بات ہے بڑے سے بڑا بات. کوئی آدمی یہ نہیں لے کے اٹھتا کیا اس پر عمل کریں گے. ماموں مدام سب انہوں نے سنا ہوگا. کہا کہ دیکھو کسی واد میں جاؤ تو یہ سوچو کہ ایک بات پر ضرور عمل کریں گے. سال میں اگر سینکڑوں تم کرو گے تو 100 بات پر عمل ہو جائے گا. لیکن اتنا بھی نہیں کرتا کہ ایک بات پر آئی جائے کہ دین کی بات نصیحت کی بات ہی تو کرتے ہیں. یہ میں نے خود حضرت سے سنا. میں سننے والوں کہتا ہوں یہ سوچ کے جاؤ کہ ایک بات پر ضرور عمل کریں گے. 10 20 100 اور سنا تو 100 بات پر عمل ہو گیا. یہ حضرت کرتے تھے. میں درمیان میں ایسی باتیں کہتا رہتا ہوں اور یہ سمجھ کے بولتا ہوں تمہارے حالات کے مطابق کلام کرتا ہوں. ایک عالم آئے تھے، ان سے میں نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی فلاح کی ایک صورت ہے، وہ یہ کہ ایمان و اتباع کرے. اس کو مفصل بیان کیا تھا. ان مولانا صاحب نے اس کو اخبار میں شائع کر دیا تو ایک عالم نے اس پر شبہات طرح فرمائے کہ تشکیل کی صحت میں کس مسلمان کو کام ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اس پر عمل درآمد کیوں کرو. تو بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ ہم ہی سے دریا کرتے ہیں. ہمیں بتا دیا. میں خیر آپ زبانی دریا والی ہے انہوں نے لکھا. یہ مضمون بیان کیا ہمارا باطل مریض ہو چکا ہے. اس بات بنا پر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تو آتے ہی نہیں. اللہ کثرت سے ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سرے سے اسلام ہی کی منکر ہے. اس کو کہا گیا ہے. شاعر اسلام پر تبصر اور استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو پھر ان کا ایمان کہاں رہا؟ تعجب ہے کہ ایمان نہیں ہے پھر بھی مومن کہلاتے ہیں. اللہ والوں کے وعدوں کے منتظر ہیں. اللہ جو والا فرمایا اللہ والا. بھائی ایمان تو ایک صفت ہے، جب وہ صفت ہی نہیں تو پھر ان کو مومن کہا جانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ افسوس یہ کہ آج کل ایمان کے معنی بھی لوگوں کو معلوم نہیں. ہم تو جو مختار سے ایمان کے معنی بیان کرتے ہیں. هو ایمان تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به من اللہ تعالی مما علم مجیءہ ضرورتا. میں ایمان تصدیق ایمان کی تعریف ہے. ایمان تصدیق کرتا ہوں ان تمام امور کی. یہ ہے ایمان کی تعریف. ایمان تصدیق کرتا ہوں تمام امور کی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے. یہی ہے ایمان. تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات تصدیق بما جاء به نبی کہی. تو وہ امور ایسے ہو کہ عام طور پر ان کا دین سے ہونا واقف ہو. ایمان کی تفصیل ہے. دائرے صحیح سے تصدیق ہو جو کچھ اللہ کی طرف لایا اس کی تصدیق کرنا یہی ایمان. نماز روزہ قطعاً کا لفظ بھی ہے. تصدیق بما جاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً قطعی طور سے معلوم ہے کہ قرآن آیا ہے. نماز کا حکم ہے لگا اس کی تصدیق کرنا واجب ہے. جو چیزیں موہوم ہیں اس کی تصدیق کرنا ضروری نہیں. بہرحال حضرت کا انداز تھا. بہت طویل تقریر ہے. جب ایک چیز اٹھاتے کئی دن بیان ہی کرتے جاتے. بہرحال ہے ہم عوام الناس کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو امور
امور دین پر پورے طریقے سے ایمان بھی دے اور عمل بھی کرا دے. بہت اچھا، بہت رک بھی نہیں کرتے، کوئی علم ہی نہیں سمجھتے. قرآن حدیث سے بلکہ کوئی علم ہو سکتا ہمارا؟ علم تو وہی ہے، اور اسی علم پر عمل کرنے سے نجات ہے. علم تو وہی ہے. بچے کچھ نہیں جانتے، دینی باتیں اب تو اور نہیں جانتے. فخر ہے نہ جاننے پر حق ہوتا. سب کو علم پر فخر ہوتا ہے، اور یہاں دین کی باتوں کو نہ جاننے سے فخر. لکھا بڑی کتاب میں لکھا ہو کہ اورنگزیب علی رحمان نے وزیروں کو اپنے بلایا. ہاں وضو میں کتنی سنت ہے. ہاں وزیر ہو تم لوگ اتنی بھی بات نہیں جانتے. اورنگزیب علی پوری بات کیوں نہیں علماء کو رکھ لیتے، ان سے سیکھو فرائض کو آداب کو. اس نے لکھا مونشی نے، ان کی نیت یہ بھی تھی اس میں کہ علماء کی سر آمدنی بڑھ جائے گی ٹیوشن سے. لکھا کتاب ملتی وہاں دیکھا تھا. اب کبھی ڈھونڈوں گا مدین سے کہوں گا وہی دیکھو کتاب دیکھو وہی اورنگزیب میں کیوں نہیں تم لوگ علماء سے سیکھتے؟ اس کو رکھو اپنے یہاں، سیکھو ان سے علم. اس زمانے میں بھی نہیں مانتے. بہرحال اورنگزیب علی رحمہ کو اس کی فکر تھی. اس نے اپنے محاسب سے کہا فلاں نے قبر کی ظلمت سے بہت ڈر لگ رہا ہے. قبر کی ظلمت 80 سال حکومت ہی معلوم کتنے دنوں میں کیا انہوں نے. بیٹھے ہوئے تھے اپنے محاسب. بتاؤ قبر کی ظلمت سے بہت ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے، عذاب جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے بچائے. یہ سب اسی لیے عذاب قبر. اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے کس کے ساتھ کچھ پتہ نہیں. اللہ میں اعوذ من عذاب القبر. عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا، عائشہ نے بھی پناہ مانگ لی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ مسلم الامت کہہ رہا ہے. تمام لوگوں نے مسلم امت ہی لکھا ہے. اس کو علامہ نے بھی شاید لکھا ہوگا خط مسلم امت ضرور لکھا ہوگا جہاں تک مجھے. اللہ تعالیٰ واقعی اصلاح امت کا کام تو انہوں نے کیا ہے. اب ہم نے قبول کیا نہیں کیا، عمل کیا نہیں کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دعا معلوم ہوگا. دعا کیجیے کہ جو لوگوں نے سنا ان میں ہم بھی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی تو کبھی 17 سال رہا تھا. شاید کبھی جب میں نہیں رہتا تھا تو سب سے چھوٹا بھائی تھا، نہیں بیان کرتے. بڑے بڑے اثر رہے قبول تو مان آ جائیں، انتظار کرتے. سنا ہے وہی ہے دماغ. ہم لوگ شادی ہوئی تھی، رہتے تھے جمعہ کے لیے چلے جاتے تھے گھر اپنے 2 مہینے بعد. کہاں تم لوگ چلے جاتے ہو جمعہ کے دن، اور جمعہ ہی دن تو علماء آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ وہ معمولی پھر کبھی نہیں گئے. گھر 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ دعا کیجیے وہاں کا معاملہ درست ہو. یہاں تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گا. بچہ گزر ہی جائے گا. وہاں لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. یہی آج شروع میں یاد بھی اسی کو بیان کرنے والا تھا آخر میں. لا يذوقون فيها بردا، وہاں ٹھنڈک نہیں ملے گی. جیسے گرمی نہیں ملے گی ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی. ایسی ٹھنڈک جو مضر ہو ویسی نہیں ملے گی. معتدل بردا لا يذوقون فيها بردا وسلاما. برد اور سلامتی نہیں. برد بھی تکلیف دینے والی ہوگی، گرمی تو ہوگی تکلیف دینے والی.
دعا ہو جائے گی، اس سے دعا کی ضرور. اللہ